اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کو عیدگاہ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے گھر کو تشریف لائے، واپس اپنے گھر کے پاس آ گئے اور آ کر اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معصوم بچے کو نہلا دو، غسل کروا دو، اور ایک پیغام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھی بھیجا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا ایک لڑکا پاس اچھے ہو تو یہاں پر بھجوا دو۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تیار کرا دیا، غسل کروایا، اور ادھر سے کپڑے بھی آ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ۔ آپ صلی اللہ پریشان حال کیا ہے گا، اللہ نے دیا ہے، اسے ہمیں دینا بھی ہے۔ سائیں منظر کوئی آیا، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات، انسان دنیا اڑا کے رکھنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل۔ اگر تعلیمات نہیں ہے یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جیسے یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا میں نے یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ آپ نے جو قبول کیا ہے نا اس کے پیچھے یہ سب تقاضے آ گئے ہیں۔ اب یہ سب ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، جیسے دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں میرے عزیزو، قدم قدم کے اوپر کتنے ہیں، قدم قدم کے اوپر کتنے ہیں، ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، ہم صرف مسلمانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کے تقاضے کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ان چیزوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، عمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ سب معلومات ہے، دین کی موٹی موٹی ہر بات ہم جانتے ہیں، دین کا ہمارا کام یہ ہے، ادا ہوگی، کانوں میں اذان آ رہی ہے، ہمیں نماز کو جانا ہے لیکن جی نہیں جاتا۔ رمضان مبارک کا آپ دیکھیے کتنے ہر مسجد ماشاءاللہ 5 سے 5 کمالوں میں بھری ہوئی، 5 سے 5 کمالوں میں مسجد کی مدرسوں، مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے۔ اب رمضان کا چاند دکھا، عشاء سے ہی ہے، مسجد پھر ویران مسجد ہے۔ کیا رمضان میں ہی اللہ نے فرض کی ہے؟ کیا سال کے 11 مہینے ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ نماز کی پابندی کا حکم نہیں دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اوقات میں بھی یہی فرمایا تھا، اے میری امت الصلاۃ، نماز 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 کو قائم کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کی، تہجد کی نمازیں پڑھی، اللہ نے توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی، اور آگے بڑھ کر خیرات اور صدقات کرنے کی، یہ سب ہدایت، یہ سب انہیں پوری کی پوری مزدوری ملنی چاہیے، پورا اجر ملنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، میرے عزت کی قسم، میری جلال کی قسم اور میرے رفعتوں کی قسم، اے فرشتوں تم گواہ ہے نا، آج میں تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عام معافی کا اعلان، عام بخشش کا اعلان۔ پھر یہیں تک نہیں فرمایا، آگے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، صرف معافی نہیں کیا بلکہ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا، ان کی تمام برائیوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن، اکرام کا دن، خوشی کا دن۔ تو ہم سے کوئی، ہمارے لیے ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی حقیقی خوشی وہ ہے جس وقت بندے سے اللہ راضی ہو جائے۔ رب العزت آج خوش ہے بندوں سے، عبادت کی، چہرے دیکھو کتنے چمک رہے ہیں، چہروں کے اوپر نور برس رہا ہے، اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو سجائے ہوئے ایک مہینہ پورا قرآن کی تلاوت ان کانوں میں تمہارے گزی، قرآن کی سماعت تم نے کی، اس زبان سے اپنے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر تم نے کیا، اس کی طاقت تو پہنچی، روح کو طاقت ملی نا، ایمان مضبوط ہوا، اور ایمانی اصل دولت ہے نا، ایمانی اصل دولت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے پورے بیٹوں کو بلا کر فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ دیکھو نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام
پورا خاندان نبیوں کا ہے، پورا خاندان نبیوں کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے آخری وقت میں پوچھ رہے ہیں، اے میرے بچوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں والد ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے بہت زیادہ۔ اور 40 سال کے بعد مصر میں جب غلہ لینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے پہنچے، وہاں ملاقات ہوئی اور جا کر اپنے والد سے کہا کہ ہماری ملاقات یوسف سے ہو گئی ہے، یوسف زندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام آپ اندازہ لگائیے میرے عزیزوں، ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر اتنا رویا، کتنا بڑا غم کا ہوگا ایک باپ کو اندازہ لگائیے۔ اور کتنا عرصہ گزر گیا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 40 سال کا عرصہ۔ اور اس وقت بیٹے آ کر کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام ہیں، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، یہ بتاؤ کہ یوسف کس حال میں ہے، کیا وہ ایمان پر ہے یا نہیں، یہ بتاؤ۔ 40 سال کے بعد ہم اگر مہینہ 2 مہینے 8 3 سال 2 سال ہمارے باہر سے کوئی آ جائے، ہم کل چلے جائے، تو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں صحت کیسی ہے، ہاں اچھے تو ہے، کھانا والا کھایا نہیں کھایا، بیماری تو نہیں ہے نا، یہ جملے۔ اور یعقوب علیہ السلام یوسف کس حال میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے نہیں، اور اپنے بچوں کا آخری وقت میں یہ فرما رہے ہیں۔ میرے بات غلط ہے، زندگی کے آخری سانس تک اس کو حفاظت کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اگر ذرہ برابر اس کے اندر کمی بیشی ہو گئی تو پھر اللہ کے سامنے کیا صورت لے کر جائے، کیا صورت لے کر جائے۔ ایمان ہے کامیابی ہے، ایمان نہیں تو پھر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہے۔ اس وقت پھر بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ فرمایا الہ واحد، آپ نے ابا جان جس رب کی عبادت کی ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ اور آپ کے دادا نے جس کی عبادت کی ہم بھی اسی الہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ فرمایا، یہ ڈر، یہ خوف حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت جو حالات ان کے ملک کے تھے، اس وقت جو حالات تھے، اکثریت کا غلبہ پورا مشرکانہ تھا، اکثریت کا غلبہ، اور مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، اس لیے ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں اکثریت یا اقلیت کو اپنے رنگ میں نہ ڈبو دے، نہ ڈبو دے۔ یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ہمیشہ مسلمان کو آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ عید کے اتنے خوشی کے موقع پہ بھی اللہ دین نے کیا کہا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو قبرستان بھی جاؤ، جا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ پڑھو، پڑھ کر مرحوم کو پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم جاؤ گے تو تمہیں اپنی قبر کی یاد آئے گی، مجھے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے، مجھے بھی اسی قبر میں ایک دن لٹا دیا جائے گا، اور آخرت کی فکر تمہارے سامنے ہمیشہ ہو۔ اسی لیے اس خوشی کے موقع پہ وہ بھی کہا، خوشی میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ جس طریقے سے دوسری قومیں ہو جاتی ہے، دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، ہر وہ کام کرتی ہے، عیاشی کے اندر، فحاشی کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری خوشی کا دن یہ دن نہیں، ہو گئے ہم مسلمان، اب مسلمانوں کے دائرے سے ہم باہر آ گئے، اب ہم جو چاہیں وہ کریں گے، ہم جو چاہے وہ کریں گے، جھوٹ بھی ہم بولیں گے، اب لوگوں کو ستائیں گے بھی، دھوکہ بھی دیں گے، اور لوگوں کا دل بھی ہم دکھائیں گے۔ مال حرام طریقے سے وسلم نے ہمیں بتلایا ہے نا، وہ پورا ہمیں چاہیے۔ آج کوئی اگر ہمارے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بولتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، اور ہم کتنے ایسے احکام ہیں تو اسلام کے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں احکام آتے ہیں، اسلام کے ساتھ ہماری رغبتی کا کیا حال ہے بتاؤ؟ کتنی توجہ ہم اسلام کو دے رہے ہیں، کتنی توجہ ہم شریعت کے احکامات کے اوپر دے رہے ہیں،
اتنا نقصان، اتنی بے پرواہی اور اتنی لاپرواہی ہم لوگ دین سے اپنے برت رہے میرے عزیزو. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کیا میں نہ بتاؤں تمہیں دین کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکا دینے والے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے والے، احکام دین کو اصل جھٹلانے والے تو یہ لوگ ہیں. کام نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، کام کچھ بھی بیماری ہمارے اندر نہیں ہے. پورے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر داخل ہو کر پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ 5% 10% جو دین کے کام، یہ اسلام کو ماننے والا ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے. یہ کیفیت ہماری گھروں کے اندر وہی حال، بچوں کا وہی حال، گھر والوں کا وہی حال، اور ہمارا یہ حال ہے. کیا پابندی اسلام کی ہو رہی؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر میرے عزیزوں. کچھ جا چکے ہیں. آج ہمارے گھر اسلام رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو تاکید کرتے تھے نماز پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور سختی سے بھجایا کرتے تھے. آج حالت ایسی ہے، معاف کرنا مجھے مسلمانوں، آج باپ خود، ماں خود اپنی اولاد کو لے کر گھر کے گھر پوری طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله پروردگار درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محبت و شفقت سے دین و اسلام ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ ہم مسلمان معزز مسلم اکرام عید گاہ محمد اسلام کمیٹی کی جانب سے میں تہ دل اپنی گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے سارے عبادتیں روزے زکوٰۃ نماز تلاوتیں قرآن مجید سارے ادائی زکوٰۃ سارے نیک کاموں کو شرط و قبولت عطا فرمائے اور روز قیامت کے لیے بہترین نظر عطا فرمائے ایسے ہی بے شمار رمضان عیدیں ہماری زندگی میں بار بار آتے رہیں میں اس موقع پر ہمارے ان مرحومین کی حق میں بھی دعا گو ہوں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے محترم حاضرین آج ہم اپنے ملک میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں ایسے لاکھوں کئی لوگ ہیں جو ان موقعوں پر اپنی خوشی نہیں منا سکتے جو پریشان حال اپنی زندگیاں نظر آنے اللہ کی راہ میں نچھاور کر رہے ہیں میں ان سب کے حق میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت انہیں بہترین اجر دے اور مدد کرے ان شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے قبروں کو نور عطا فرمائے یتیموں بیواؤں بے گھروں کی
حقیقی صحابہ بن جائے۔ معزز سامعین، جس پرسکون ماحول اور انتظام کے نتیجے میں نماز عید الفطر کی ادائیگی ممکن ہو سکی ہے، ان کمیٹیوں کی جانب سے میں سب کا بےحد شکر گزار ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ صاف صفائی کے لیے میونسپل کمشنر، بلدیہ اور عہدیداروں کے متعلق کارپوریٹرز اور بھرپور تعاون ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹریفک کنٹرول کرنے والے پولیس اور مدد کی اطمینان بخش کر رہے ہیں، اور یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں میں ان سوسائٹیوں کے لیے، گولڈن سوسائٹی اور جماعت اسلامی، SIO، دینی جماعتوں کے احباب، ہم سب دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اجر عطا فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، پچھلے عید الفطر سے اس عید الفطر تک ایک سال کے جو نمایاں تبدیلیاں آپ عیدگاہ میں عید حدت پائی ہیں، ہائی ماسک لائٹ لگائی گئی ہیں تاکہ قبرستان میں رات کے وقت روشنی کا معقول انتظام رہے۔ اس کے علاوہ 16 CC کیمرے لگا گئے ہیں، اور جو چند ماہ قبل محترم محمد شجر علی صاحب کے ہاتھوں میں افتتاح محراب اور منبر کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر نظامت گزشتہ ماہ گوشتہ قرآن مجید اور دیگر دینی گوشتہ کتابیں انتہائی احترام کے ساتھ قبرستان کے احتیاط میں ایک گہرا کھڈے میں دفن کر دیا گیا۔ کمیٹی اس کے مستحکم اقدامات پر شہران نظام آباد کے خصوصی مساجد و مدارس کے ذمہ داران کی جانب سے سراہا گیا۔ میں اس موقع پر ڈپٹی میئر شکیل قادری صاحب اور مسلم قائدین کانگریس اور مجلس کارپوریٹر کے بےحد مشکور ہوں۔ بیشتر کاموں میں یہ انتہائی تعاون کمیٹی کو حاصل رہا ہے، اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں یہ بے لوث تعاون ہمیں حاصل ہوتا رہے گا۔ ان کے علاوہ دونوں اندرونی راستوں میں گزشتہ عید کے موقع پر بھی اعلان کیا گیا تھا کہ موبائل وین وصول دینے کے لیے، خریدنے کے لیے پیش نظر ہے، اور اس وقت میت کو قبرستان لانے کے لیے بھی نئی گاڑی خریدنا ضروری ہے۔ میں اس موقع پر پرزور اپیل کرتا ہوں اہل خیر حضرات سے اس کے خیر میں بڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ ضرورت مندوں کے لیے آسانی فراہم ہو سکے۔ نقد مالی تعاون کے علاوہ آپ کی سہولتوں کے لیے QR کوڈ جگہ جگہ لگایا گیا ہے۔ کمیٹی آپ سے بھرپور مالی تعاون کی اپیل کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقل الوجوه ومس الظهور بيوم عيد منور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الشافع يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاشكر الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك النساء عن نفسه وطفله الصغير مثل ساعة من حنطة وساعة من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
واستحب لكم أن اغتسلوا واستاقوا وتطيبوا فيه سرا واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوت ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمدك وصد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من مالي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى لا وأولى وأكبر. دعا مخل عبادت کرنا ہے. اب دعا خلاف المؤمن کرنا ہے. دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے کرنا ہے. جو بھی عبادت کرو یہاں تک کہ خیرات و صدقات بھی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں نا اللہ کی توفیق سے وہ دینے کے بعد بھی دعا کرو اللہ میرے اس عمل کو آپ قبول فرما دیجیے. دعا بہت بڑا اثر رکھتی ہے میرا. بہت طاقت ہے اس کے اندر. بہت بڑا اثر ہے. اور اللہ کو جب بندہ پکارتا ہے نا اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ بندہ اگر اللہ کو نہ پکارے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے سخی جس کو ہم کہتے ہیں ان کے دروازے پر بھی اگر 1 سے 2 مرتبہ جاؤ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے یہاں تو تم بار بار جاؤ اللہ خوش ہوتے ہیں. جو جتنا مانگے گا اللہ اس سے اتنا قرب حاصل ہو جائے. اللہ اس سے اتنا خوش ہو جائے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مذہب فرما رہے تھے آواز آئی ایک میرا بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے جاؤ اور جا کر اس کو جو ہے تو اس کی جو حاجت ہے وہ پوری کرو. حضرت عمر دوڑتے ہوئے جنت البقیع پہنچے. وہاں جا کر دیکھا تو ایک آدمی تھا. کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا, ایمان والا نہیں تھا, نافرمان تھا, مشرک تھا, اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. 60-70 سال تک بالکل نافرمانی میں رہا اور رویہ تھا گا گا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا. اب بوڑھا ہو گیا, آواز میں طاقت اثر نہیں رہی تو لوگ بلانے بھی نہیں لگے. خرچہ چلنا مشکل ہو گیا, پیٹ پالنا مشکل ہو گیا. جنت البقیع میں آ کر اللہ کے سامنے رونے لگا. ایک مرتبہ میرے عزیزو, صرف ایک مرتبہ یا سمجھ کہہ کر اس نے پکارا تو اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا کہ میرا بندہ پریشان ہے, جاؤ جا کر اس کو دیکھو, اس کی جو عادت ہے وہ پوری کرو. جب عمر وہاں پر پہنچے تو وہ عمر, کیونکہ حضرت عمر کو خود جانتے تھے, دوڑتے ہوئے ہو گئے. اللہ کا پیغام آیا, دوڑتے ہوئے گئے. وہ دیکھ کر ان کو بھاگنے لگا تو حضرت عمر نے آواز لگائی کہ رک جاؤ وہیں, تم جس کو پکار رہے تھے نا اسی نے مجھے بھیجا ہے. وہ آدمی وہیں رک گیا. اس نے کہا کیا خدا نے, اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ ہاں.
لیکن میں نے اللہ کو عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے لیے پکارا تو بھی اللہ نے میری بات سن نہیں فرمایا. عبادت کے لیے نہیں پکارا اس نے. اللہ میں بھوکا ہوں, ہمیشہ مجھے پیسے ملتے تھے, اپنی آواز سے میں کماتا تھا, آج بوڑھا ہو گیا تو آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تیرا بندہ تو ہوں, تو مجھے کھانے تو دے. یہ جملے اس نے کہے. اللہ نے حضرت عمر کو بھیج دیا ایک مرتبہ. ہم تو روزانہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا. اللہ سے جو مانگنے بیٹھے میں عادت بادت سے کٹ جاؤ اور ہمارا اور اللہ کا تعلق, بس بندے کا اور اپنے مالک کا اپنے خالق کا تعلق جو جانا چاہیے. ویسے دعا مانگو, سب سے کٹ کٹا کر دیکھو اللہ کیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. درود شریف پڑھیے. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزائن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودنياي وأهلي ومالي. اللهم لا تجعل ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا من حوائج الدنيا وحسن عذاب الآخرة. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وقنا عذاب القبر. وقنا فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو ہماری لغزشوں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. اللہ رحم کا معاملہ فرما, اللہ کرم کا معاملہ فرما, اللہ عطیتوں والا معاملہ فرما. اللہ بڑے گنہگار ہیں, اللہ بڑے خطا کار ہیں, معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیجئے. اللہ دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, تنہائی میں, سب کے ساتھ میں, مجلس میں جو گناہ کیے معاف فرما دیجئے. اللہ وہ گناہ جو کر کر بھی ہم بول گئے معاف فرما دیجئے. اللہ یہیں پر معاف فرما دیجئے. اللہ وہاں پر پکڑ نہ فرمائیے. اللہ وہاں پر نہ پکڑ فرمائیے. اللہ ہمیں موت سے پہلے مغفرت فرمانا. اللہ پہلے بخشش فرمانا. اللہ پھر موت عطا فرما. اللہ مغفرت سے پہلے, بخشش سے پہلے ہماری موت نہ فرمانا. اللہ پہلے بخشش فرما دے. اللہ پہلے بخشش فرما. اللہ پہلے مغفرت فرما دے. اللہ کتنے کمزور ہم بندے ہیں, 10 کلو 5 کلو کا وزن ہم سے اٹھایا نہیں جاتا. یہ پہاڑوں کا برابر کے گناہوں کا وزن ہم کیسے لے کے کھڑے ہوں گے. اللہ دیجیے. اللہ گناہ کر 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 دل سخت ہو چکے ہیں, پتھر بن چکے ہیں. اللہ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ تیرے سامنے ہمیں رونا بھی نہیں آتا. اللہ تیرے سامنے ہمیں گڑگڑانا بھی نہیں آتا. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے, ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے. اللہ نماز کی حضوری ہمیں عطا فرما, سجدوں کا سرور ہمیں عطا فرما, قرآن کی تلاوت کا سرور حلاوت لذت ہمیں عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو, من سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے سرانے بیٹھ کر کہے پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ رحم فرما دیجئے, اللہ کرم فرما دیجئے. زندگی کا اللہ اکثر حصہ نافرمانی میں گزر چکا ہے. اللہ معاف فرما دے. اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں.
اللہ ہمارے لیے یہ ایک ہی در ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ فرعون نے ہمیں ربکم الاعلیٰ کہا، اللہ جس نے اللہ جی کیا تھا، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، آپ نے اللہ بھیجا جاؤ کہ نرمی سے بات کرنا، اللہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اے رب کریم، ہم تو روزانہ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اللہ تیری ستائی کا واسطہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ موم کر دیجئے، نرم کر دیجئے، اللہ نرم کر دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، کیا کرے، گناہوں میں پورا وجود نکل چکا ہے، اللہ جسم کا ہر حصہ پورا اللہ بخشائے لوٹا دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اللہ سب کریموں کے کریم آپ ہیں، اللہ آپ کی آج فرما دیجئے، آپ کی آپ کہہ دیجئے، میں نے سب کی مغفرت فرما دی، لا تقریب علیکم اليوم فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیروں فرمایا، اللہ خیرات و صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ بلا شبہ ہم فقیر ہیں اور خیرات صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ اپنی ستاری کا صدقہ ہمیں دے دیجئے، اللہ اپنی ستاری کا صدقہ ہمیں دے دیجئے، مغفرت کا صدقہ ہمیں دے دیجئے، اللہ بہت 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 گناہوں میں لٹے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، اللہ بخشش فرما دے، یہیں پر معاف فرما دیجئے۔ اللہ جب بچہ گندگی کر لیتا ہے تو ماں اسے دور نہیں پھینک دیتی، اسے دھتکارتی نہیں، بلکہ بچے کو دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہمارا وجود بھی پورا گناہوں میں لٹ پٹ ہو گیا ہے، اللہ غسل توبہ ہمیں نصیب کرو، اللہ ان آنکھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ان آنکھوں کی لاج رکھ لیجئے، جوان ہیں بوڑھے ہیں، اللہ سب کے سب تیرے سامنے رغبت مانگتے ہیں مغفرت کی، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے عتیر و حرم کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اللہ امن و سکون اور سلامتی نصیب فرما، ہمارے ملک کے لیے اللہ امن اور سکون اور سلامتی عطا فرما، اللہ جو لوگ سیکولرزم کی حفاظت کے لیے اللہ جدوجہد کر رہے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما، ہماری مساجد ہمارے مدارس ہماری خانقاہیں ہماری عبادت گاہیں اور ہمارے علماء کرام کی عبادت فرما، اللہ جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے قبروں کو کشادہ فرما، ان کے قبروں کو یا اللہ جنت کی کیاری بنا، اللہ میرے والد کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، قبر کو کشادہ اور وسیع فرما، اللہ ہمارے قلوب کو علم کے نور سے منور فرما، اللہ صراط مستقیم پر استقامت سے جمع رہنے کی ہمیں ہماری اولاد کو گھر والوں کو ہمارے خاندان والوں کو توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو نبی کی سنتوں کا گلشن بنا دیجیے، ہماری زندگی یا اللہ زندگی جو گزر گئی ہے اللہ ہمارے آگے والی زندگی کو ہماری زندگی کا بہترین حصہ بنا، ہمارے تمام سیئات کو نیکیوں میں حسنات میں تبدیل فرما، ہمارے زندگی کے آخری حصے کو اللہ اپنے فضل سے ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا، اللہ جو پریشان حال ہے اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی حاجتوں کو سب کے جائز مقاصد کو اپنے طرف سے پورا فرما، اللہ جو بیمار میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے
اور کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اللہ ان کے بھی تمام مقاصد حسنات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جنہوں نے یا اللہ جتنی محنتیں اس یا اللہ عیدگاہ میں کی ہوئی ہیں، رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، نوجوان بچے بڑے، یا اللہ سب کے یا اللہ مقاصد کو پورا فرما، سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی کمائیوں میں، ان کے رزق میں، آل اولاد میں اپنے فضل سے برکت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ایک ضروری بات فرمائیے، ختم نبوت کے کارکن گیٹوں پہ آپ کے تعاون کے منتظر ہے، ختم نبوت کا تعاون فرماتے جائیے، آپ کے تعاون سے تقریباً چلائے جا رہے ہیں۔ 1000 نئے مساجد کی تعمیر ہوئی ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے ختم نبوت کا دن کھول کر تعاون فرماتے جائیے۔ حضرات ختم نبوت کا دن کھول کر تعاون فرماتے جائیے۔ آپ کو حضرات گیٹوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے چاہتے ہیں سب حضرات ختم نبوت کا دن کھول کر تعاون فرماتے ہیں۔ طلباء و طالبات دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، حضرات گیٹوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ آپ کے تعاون سے تقریباً 10,000 دینی تعلیم حاصل طلباء و طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے کارکن گیٹوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ حضرات مسجد صاحب سے تقریباً بہت کا دن کھول کر تعاون، ہمارے کارکن گیٹوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ حضرات مسجد صاحب سے تقریباً بہت کا تعاون کرتے ہیں۔ گیٹوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ صاحب سے تقریباً بہت کا دن کھول کر تعاون کرتے جائے۔ ہمارے کارکن گیٹوں پر آپ کے تعاون مسجد صاحب سے کرتے جائے۔ مسجد صاحب عبداللہ ملا بچے کہاں ہیں؟ رک لاؤ نا ریاض میں فوٹو میں عمران کی اچھی بھیا ہوش بیا آواز پھر بیا بھیا بولو مسجد صاحب بہت طریقوں پر کام کرتے جائے ہمارے کارکن گیٹوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہے
مزید تعاون ختم نبوت کا ذکر کا ٹاؤن کرتے جا حضرات مزید تعاون ختم نبوت کا ذکر کا ٹاؤن کرتے جائے السلام علیکم عید مبارک مزید تعاون ختم نبوت کا ذکر کا ٹاؤن کرتے جا حضرات बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर शहरियान निज़ाम आबाद को ईदगाह कमेटी की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि ईद उल फितर की नमाज दोनों ईदगाहों में बहुत ही पुरसुकून अंदाज में अदा की गई है और रिक़्क़त अंगेज़ जो दुआएं की गई है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सारी दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी मुसल्लियान हमारा माली तावन किया है। अल्लाह ताला उनकी कमाइयों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और मुल्क में अमन व अमान का क़याम अमल में लाए। इस तरीके से बार बार हमारी ज़िंदगी में आती रहे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान का क़याम अमल में लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ, माह रमज़ान के रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। आज ईद है। इस मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को पुरखुलूस ईद की मुबारकबाद देता हूँ और इस मौके पर ख़ास तौर से मैं तमाम हमारे शहर निज़ामाबाद के नौजवानों से, बड़ों लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि SIR के लिए आप लोग घर घर जाकर जितने BLOs के लिए काम करिए ताकि अपना वोट, सबसे बड़ी चीज़ अपनी शनाख्त है ये। इसके साथ साथ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे आलम में अमन, शांति, भाईचारगी हो और जो ईरान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को का खात्मा हो। और मैं अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से, मोदी साहब से, कि आप जो लॉबी है अमेरिका की और इजराइल की, उसको सपोर्ट मत करिए, क्योंकि हमारे ईरान ने पाकिस्तान को छोड़कर कश्मीर बोलते उसे हिंदुस्तान का अंग है बोल के बताया, हमको सपोर्ट किया है। लिहाजा हमको ईरान का सपोर्ट करना चाहिए और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अमन शांति हमारे तेलंगाना में, हमारे निज़ामात में हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चश्मा पहनले अंधे अरे मिल भाई 3 मिलते हैं। हेलो मामा आओ फोन कर तो इधर देखो दोनों बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद के तमाम अहलियान शहर को इस ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारे तमाम अहल खाना की तरफ से, तमाम फैमिली की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि ये सबकी ईद खुशियों भरी। ज़हीराबाद बगल में कहाँ जा रहे इधर आओ। सर से मिलके जाना सर को चलिए बोलिए। हाँ बेटा मुबशीर कहाँ है बेटा? जनाज़ा देख बदल तो पूरे फोटो क्रॉप कर देने को सीधा लो, स्ट्रेट में लो।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज ईद का दिन बड़ी खुशी का दिन है। हम इस खुशी के मौके पर तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद, ख़ास तौर से शहरियान निज़ामाबाद को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा ऐसी खुशियाँ हम सबको अता फ़रमाए, अमन और सुकून और इत्मीनान हमारे मुल्क में कायम फरमाए। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं। इस मौके पर हमने यही पैगाम भी दिया हुआ है।